السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تو ویورز، آج کا میرا ٹاپک ہے کیا کرونا وائرس سازش ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ میں کرونا وائرس جو سازش ہے اس کو میں انشاءاللہ بے نقاب بھی کروں گا. اگر سازش ہے تو میں اس کو بے نقاب بھی کروں گا اور کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا. تو ناظرین، کرونا وائرس کیا سازش ہے اس کے لیے ہم سب سے پہلے گراف دیکھتے ہیں. تو ناظرین، جیسے آپ سب کو معلوم ہوگا کہ 26 فیب کو پاکستان میں پہلا کیس رپورٹ ہوا. اسی طرح ٹھیک ایک مہینے بعد یعنی کہ 1 اپریل 2020 میں کنفرم کیسز کی تعداد ہوگی 2039. اور اسی طرح 1 مئی میں کیسز 2039 سے بڑھ کے 18,000 کچھ 18,000 سم تھنگ ہو گئے. اور سیم اسی طرح ایک مہینے بعد 1 جون میں جو کیسز تھے ہمارے پاس وہ 18,000 سے بڑھ کے 76,000 ہو گئے. اور ناظرین، 1 جون سے لے کے 13 جون تک مطلب کہ 13 دنوں میں ہمارے پاس جو کیس تھے وہ ہو گئے جناب 1,32,000. تو ذرا ناظرین اس گراف کو دیکھیں اور ذرا لوگوں کی سیریسنس کا اندازہ لگائیں کہ لوگ کتنے سیریس ہیں اس کو لے کے. اور کچھ لوگ آپ نے روزمرہ زندگی میں دیکھا ہوگا بڑی عجیب و غریب گفتگو کرتے ہیں. مجھے تو بڑی ہنسی آتی ہے ان پہ اور دکھ سے رونا بھی آتا ہے کہ ہم کیسے لوگ ہیں، ہم کس معاشرے میں رہتے ہیں اور ہمارا شعور کیا ہے. جناب، لوگ یہ کہتے پھرتے ہیں کہ کوئی کرونا وغیرہ نہیں ہے، گورنمنٹ تو پیسے لینے کے لیے جان بوجھ کے کرونا کیس بنا رہی ہے. اور لوگ تو ایسے خام خام مر رہے ہیں. انہیں WHO سے اور امریکہ اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے انہیں فری ڈیتھ کے $3500 تقریباً یہ بھی سننے میں آیا یہ ملیں گے تبھی. تو یہ جان بوجھ کے بندے مار رہے ہیں، باقی کوئی کرونا کا کیس وغیرہ نہیں ہے. اصل میں یہ وہ لوگ ہیں، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ کرونا وائرس کا جو پیشنٹ بندہ ہے وہ زمبی کی طرح نا وہ روڈوں پہ آئے، ان پہ حملہ کرے، عجیب و غریب شکلیں بنائے، پھر انہیں پتہ چلے. اور اب تو تقریباً ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، پاکستان کا ہر ایریا جو محفوظ بھی تھا ادھر بھی کرونا وائرس پہنچ گیا ہے اور ادھر بھی کوئی نہ کوئی ہلاکت ہو رہی ہے. تو خدا را ابھی بھی ٹائم ہے کہ ہم اسے سیریس لیں اور ہم اس کی سیریسنس کا جو ہے نا، اس کی جو سیریسنس ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اندازہ کرنا چاہیے. خیر ناظرین، تو یہ تو ہمارے حالات ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے. میں ہمیشہ یہی بات کہتا ہوں کہ ہم میں سے جو زیادہ یوتھ ہے پاکستان میں وہی باعث بنی ہے کرونا وائرس کا. کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں ہماری ینگ یوتھ ہی بنی ہے. تو ہماری ینگ یوتھ جو ہے سامنے بیٹھے ہیں جو اب سن رہے ہوں گے ویورز، ٹھیک ہے، ان سے میری گزارش ہے کہ خدا را زیادہ سے زیادہ احتیاط کریں، اپنے لیے نہیں تو اپنے پیاروں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے، عورتوں بچوں کے لیے احتیاط کریں. میں بھی آپ تو سروائیو کر جائے لیکن ہمارے بزرگ، ہماری عورتیں، ان کی جو قوت مدافعت یا دفاعی نظام ہے وہ اتنا مضبوط نہیں ہے کہ وہ سروائیو کر سکیں. تو خدا کے لیے احتیاط کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ احتیاط کے ساتھ ساتھ ہمیں معافی بھی مانگنی چاہیے خدا تعالیٰ سے. اور اب بڑی عجیب و غریب گیم شروع ہو گئے جناب، بلیم گیم شروع ہو گئی ہے. کوئی حکومت پہ بلیم کر رہا ہے تو کوئی کس پہ بلیم کر رہا ہے، تو کوئی فوج پہ، تو کوئی. ہم کیسی قوم ہیں ذرا آپ اندازہ لگائیں. اور خدا را پہلے یہ چیزیں ختم ہونے دیں، یہ کرونا آفت یا اللہ کی طرف سے عذاب ہے یہ ختم ہونے دیں. اس کے بعد پوری زندگی پڑی ہے، اگر بچ جائے تو ایک دوسرے پہ بڑے خوب جو ہے نا ہم بلیم گیم جو ہے بڑی مضبوطی سے جناب اس کو وہ کریں گے. تو آئیں ناظرین، اب میں اپنے دوسرے ٹاپک کی طرف آتا ہوں کہ میں نے کہا تھا میں نے کرونا کی جو سازش ہے وہ بے نقاب کروں گا. تو ناظرین تھوڑا اسلامی پہلو دیکھیں اس میں کہ ہم سے جو پہلے قومیں تھیں وہ جھوٹ بولتی تھیں، ہر برے کام کرتی تھی، جو برے کام سارے اب خیر سے ہم سب کرتے ہیں اور پھر ان پہ فخر کرتے تھے. تو ان کے لیے نبی پاک تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اتارے، ٹھیک ہے. اسی طرح ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آئے، لوگوں کو سمجھایا کہ یہ برائی ہے، اور اگر وہ لوگ نہیں مانے پھر بھی بدفعلی کی طرف لائے تو ان پہ اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوا. تو ناظرین آج ہم لوگ کس طرف ہیں؟ کیا آپ یہ دیکھیں ہم لوگوں نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا ہے؟ کیا ہم لوگ اب حرام نہیں کھا رہے؟ کیا ہم لوگوں نے ذخیرہ اندوزی نہیں کی؟ کیا ہم لوگوں نے دوسروں کا حق نہیں کھایا؟ کیا ہم لوگوں نے ناجائز منافع خوری نہیں کی؟ تو ناظرین آپ خود اندازہ لگائیں، لیٹسٹ خبر ہے، آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ پیٹرولیم کی شارٹیج ہے. تو یہاں تو خیر مالکان نے، پیٹرول پمپ کے جو مالکان ہیں، بزنس مین ہے، وہ تو خیر پیسے کا پجاری ہے بزنس مین، اس نے تو سو کرنا تھا جو کرنا تھا. پیٹرول شارٹیج ہو گئی اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو 150-150 روپے لیٹر پیٹرول بیچ رہے ہیں. تو خدا کا خوف کریں، ہم کس طرف جا رہے ہیں. اس حالات اور ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہمارے دلوں پہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کالک مل لیا کہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا، ہمیں شعور نہیں آ رہا. تو میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شعور پیدا کرے اور ہمارے یہ دلوں کی کالک ختم ہو. اور ہمیں اس کے لیے سب سے پہلے توبہ، سچے دل سے توبہ کرنی پڑے گی. ناظرین آپ یہ اندازہ لگائیں کہ ابھی ہی میں کچھ خبروں میں دیکھ رہا تھا کہ ایکٹرما نام
کوئی ایک ٹرما انجیکشن ہے جو کرونا کے پیشنٹس کو لگتا ہے، وہ ہمارے لوگوں نے جناب اس کو ذخیرہ اندوزی کرنا شروع کر دیا ہے، وہ اپنے پاس اسٹاک کرنا شروع کر دیا. وہ 12,000 کا انجیکشن ہے اور اب وہ 2.5 6 لاکھ روپے کا بک رہا ہے. اور خدا را ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ اس عذاب سے بھی ہمیں لوگوں کو یہ سبق نہیں مل رہا، یا ہم لوگ واقعی اندھے بہرے اور گونگے ہو گئے ہیں کہ ہمیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا، صرف پیسہ دکھائی دے رہا ہے. اور صرف انہی پیسوں سے ہم لوگ پتہ ہے کیا کریں گے، یہی پیسے جو دیں گے، انہی پیسوں سے ہم پھر حج عمرہ کرنے کے لیے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم جائیں گے. اور ہم کس منہ سے جائیں گے؟ مجھے ادھر ایک علامہ اقبال کا شعر یاد آ گیا ہے، تو میں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. کہ علامہ اقبال کا شعر ہے کہ شریعت کے تقاضوں کی مجھ سے بات نہ کر اقبال، میں نے ننگے جسموں کو بھی ملبوس حیا دیکھا ہے، میں نے دیکھے ہیں احرام میں لپٹے ابلیس، میں نے میں خانے میں بھی خدا دیکھا ہے. تو خدا را خدا کا خوف کریں اور اس چیز سے نکل آئیں، اور پلیز خدا را بلیم نہ کریں، معاف کر دیں. پوری زندگی پڑی ہے، میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، اگر بچ گئے تو بلیم گیم ایک دوسرے پہ بلیم کرنے کے لیے. تو ناظرین لاسٹ میں آپ سب سے بار بار یہی ریکویسٹ کروں گا، اور پہلے بھی میں نے کی ہے، کہ سچے دل سے توبہ کریں، نماز پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں. تو مجھے ایک بات یاد آ گئی ہے، میں نے ایک جگہ پڑھا تھا، میرے پاس ایک بلکہ ٹیکسٹ آیا تھا واٹس ایپ کسی کی طرف سے، کسی گروپ میں تھا، مجھے بڑی اچھی بات لگی تو سوچا میں نے کہا وہ بات میں آپ سے بھی شیئر کر دوں. وہ ایک چھوٹا سا کہانی ہے، میں قصہ سناتا ہوں آپ کو. کہ ایک ٹیچر اپنی کلاس میں جاتا ہے اور بچوں سے پوچھتا ہے کہ پیارے بچوں مجھے آج یہ بتاؤ اور کچھ وجوہات بتاؤ کہ ہم لوگ نماز کیوں نہیں پڑھتے. تو ایک بچہ نہایت ہی معصومیت سے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے سر جن کو نماز نہیں آتی وہ نماز نہیں پڑھتے. اور اسی طرح دوسرا بچہ جو نہایت شرمندگی کے ساتھ کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ سر جو لوگ مر گئے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے. اور تیسرا بچہ بھی نہایت ہی معقول انداز سے کھڑا ہو کے جواب دیتا ہے کہ جو لوگ مسلمان نہیں ہیں، کافر ہیں، وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے. اور اسی طرح جو چوتھا بچہ ہوتا ہے وہ کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ سر وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے جو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے. تو ناظرین آپ خود اپنا پیمانہ بنا لیں اور جانچ لیں آپ کون سے والے ہیں. کیا آپ نمبر پہلے والے ہیں؟ ٹھیک ہے، کیا آپ مر گئے ہیں جو آپ نماز نہیں پڑھتے؟ یا نمبر 2 والے ہیں آپ کہ آپ کو نماز پڑھنا نہیں آتی؟ یا نمبر 3 والے ہیں کہ آپ مسلمان نہیں ہیں؟ یا نمبر 4 والے ہیں آپ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے ڈر نہیں لگتا؟ آپ خود ہی ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ ان چاروں میں سے کون ہیں اور آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے. تو باقی اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور اس آفت کو جلد از جلد ختم کرے، اور ہمارے پیارے اور ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. اور جو بیمار ہیں ان کو صحت یاب دے، اور جو لوگ اس میں فوت ہو گئے ہیں، انتقال کر گئے ہیں، ان کے لواحقین کو صبر دے اور وفات ہونے والوں کے درجات بلند کرے. آمین ثم آمین. تو ناظرین یہ کچھ حقائق تھے میں نے آپ کے سامنے رکھے، اور امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو پسند آئی ہوں گی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوئی ہے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارا چینل سبسکرائب کریں. اور اس کے ساتھ ناظرین آج کل ایک اور بھی ہاٹ ٹاپک ہے کہ جو امریکی کفار قوم کا منافقانہ رد عمل ہے، کہ جو ایک سیاہ فام کی ڈیتھ ہوئی. اگر وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کی اسکرین کی لیفٹ سائڈ پہ نیچے ٹیب شو ہو رہی ہے، اس پہ کلک کریں، وہ ویڈیو دیکھیں. تو انشاءاللہ ناظرین اپنی اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. جزاک اللہ.